میں سب کچھ ایڈ کرنا چاہے تھے. دیکھیے جو فخر بات کہہ رہے ہیں نا, یہی پرابلم ہے. جو گورنمنٹ آف دا ڈے ہوتی ہے, جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو اسی طرح کی سٹوریز آ رہی تھیں نواز شریف صاحب کے بارے میں, مریم نواز صاحبہ کے بارے میں, خواجہ سعد رفیق, رانا ثناء اللہ کے بارے میں, کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. اب اس وقت کی گورنمنٹ کو بھی یہ چاہیے تھا بتا دیتے. بتانے سے کیا مطلب, آپ الاؤ کر دیتے, جا کے دیکھ لیں کچھ نہیں ہو رہا, سب غلط خبریں ہیں, سامنے چیزیں آ جاتی ہیں بالکل کہ کس سیل میں رکھا ہے, کس جگہ پہ رکھا ہوا ہے, سب چیزیں پتہ چل جاتی. جب ہم چھپاتے ہیں چیزیں, یہ یاد رکھیں, جب بھی آپ چیزیں چھپائیں گے ہمیشہ غلط فہمیاں جنم لیں گی. جب بھی آپ چیزیں اوپن کریں گے کبھی بھی کسی کو یہ جواز نہیں مل پائے گا یہ باتیں کرنے کا. تو اس وقت چیز یہ نہیں ہے کہ ان کو ایکسیس دیں یا نہ دیں, جب یہ آپ نہیں دیتے تو وہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں لوگ اس پہ یقین کرنا شروع. یہ تو بڑا آسانی سے پھر بلیک میلنگ ٹیکٹک نہیں بن جائے گا کسی بھی سیاسی جماعت کا کہ آپ کہہ دیں آپ پھر پروپیگنڈا اور فیک نیوز کے لیے آپ اسی طرح پیچھے لگے رہیں گے ہر 5 دن بعد. بلیک میلنگ کی بات نہیں ہوتی. بلیک میلنگ کیوں آپ پر پابندی لگی تھی نواز شریف کی تقریر دکھانے پر, کیوں پابندی لگی تھی عمران خان کی تقریر دکھانے پر, کیوں لگی تھی؟ نہیں سر وہ والی تو بات بالکل سیپریٹ ہے نا. یہ کہ جیسے آپ نے کہا اندر یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا تو آپ فوراً اس لیے کہ یہ گورنمنٹ کے حق میں جاتی ہیں یہ چیزیں. اچھا یہ چیزیں کوئی بھی گورنمنٹ, میں اس گورنمنٹ کی نہیں, کوئی بھی گورنمنٹ ہو, ٹھیک ہے, اس کے حق میں یہ باتیں جاتی ہیں کہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اسے کاؤنٹر کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جی آپ کہہ رہے ہیں فزیکل ٹارچر, یہ دیکھ لیں عمران خان صاحب کو. ٹھیک ہے بھٹی صاحب. میڈم شیخ ابھی بات ہو رہی تھی, بے نظیر صاحبہ بات کر رہی تھی کہ مولانا صاحب نے آگے جلسہ کر دیا. میں اس کو جسٹیفائی نہیں کروں گا کیونکہ اس واحد یہ چیز ہے جس پہ میں ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کال واپس لینی چاہیے, اور اس کو میں ماضی سے نہیں ملانا چاہتا, لیکن صرف حقائق کی درستگی کے لیے عرض ہے کہ مولانا صاحب نے الیکشن کے فوراً بعد کہا کہ ہم آج کے بعد 14 اگست نہیں منائیں گے. مولانا صاحب بھی کہے تھے جنہوں نے ایک اعلان کیا تھا کہ دنیا کا کوئی ملک اس وزیر اعظم کے احکامات نہ مانے, اور پھر شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو تحریک عدم اعتماد سے پہلے کھڑے ہو کر اسمبلی کے بعد کہہ رہے تھے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس اسمبلی میں کون خطاب کرنے آتا ہے OIC کانفرنس سے پہلے, ہم روکیں گے اس کو اور ادھر دھرنا دیں گے. لیکن میں کہتا ہوں وہ بھی غلط تھا, یہ بھی غلط ہے. یہ واحد مسئلہ ہے جو میرا ملک جہاں میرا آتا ہے پاکستان آتا ہے وہاں کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے سر, کوئی پاکستان سے ذرا جلدی سے یہ بھی بتا دیں, عمر ایوب صاحب نے کہا اگر رسائی دے دی جاتی ہے تو احتجاج کال آف کر دیں گے. کیا آپ کو لگتا ہے تحریک انصاف سنجیدہ ہے, 15 تاریخ کو نہیں احتجاج ہوگا اگر کوئی انگیجمنٹ ہو جاتی ہے تو؟ جی بالکل, فخر اس پہ غلط کہہ رہے ہیں. اگر پاکستان تحریک انصاف کے ڈاکٹر کو بھی ان تک رسائی مل گئی تو وہ کال آف کر دیں. لیکن یہ طریقہ آپ کے خیال میں صحیح ہے؟ میڈم شیخ وہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں تھا کہ آپ اچانک ساری پابندیاں لگا دیں, اور یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں کہ آپ حکومت کو بلیک میل کریں. سر وہ پابندیوں کا تو انہوں نے بتایا نا کہ کیا مسئلے مسائل ہیں, آپ ان پہ یقین کرتی ہیں؟ میں تو آپ سے جاننا چاہتی ہوں کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے؟ نہیں میڈم شیخ, یہ دائیں ہاتھ کا کام ہے حکومتوں کا. ایک تھریٹ الرٹ لیٹر میں نے تو سنے آپ لوگوں کو بھی گھروں میں بند ہونا پڑے گا کل سے. جی الحمدللہ, لیکن ہمارا یہ ہے کہ کم از کم ہم تک ڈاکٹر کی رسائی ہوگی, بچے مل سکیں گے, اتنا ہمیں سہولت ہے. اچھا فخر درانی صاحب. دیکھیں علینا, میں پہلے بھی وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ جس طرح بھٹی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید کال آف کر دیں گے, پی ٹی آئی کو ہمیشہ سے جواز چاہیے, جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں یہ بلیک میل کرتے رہیں گے حکومت کو, اور آخری دن تک یہ کرتے رہیں گے کہ میکسیمم جو اٹینشن ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ کسی نہ کسی طریقے سے تنگ کرتے رہیں گے. عمران خان کی بیماری کا بہانہ بنا کے آخری دن بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کی طبیعت شدید خراب ہو گئی ہے اس لیے باہر نکلو. یہ وہی بات ہے جو شروع میں بے نظیر نے بھی کہی کہ ان کو اپنے ورکرز کے حوالے سے بھی سوچنا چاہیے کہ یہ بار بار ان کو وہ کرتے ہیں. دیکھیں ابھی سینکڑوں کے حساب سے اسلام آباد میں جو پچھلے ڈی چوک کے وہ دھرنے والے اس میں وہ پکڑے ہوئے ہیں, کسی نے قسم جو ان کی پوچھا تک نہیں ہے ان کی لیڈرشپ کی طرف سے کہ ان کی ضمانتوں کے لیے کیا کسی کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک چیز ہے نا سر, ابھی بے نظیر نے بھی باقی سب نے بھی یہ کہا حکومت تک انگیج کر لے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, ڈاکٹر تک رسائی دے دے, سب کچھ ٹرانسپیرنٹ کر دے تو شاید چیزیں ذرا معاملہ اچھائی سے حل ہو جائے.
सबकी इसमें इज्जत है। अलीना देखें, फिर इस तरह आप 9 मई करके अपनी बातें मनवाते जाएं, फिर उसके बाद इस तरह धरने और जलसे और इस तरह करके रियासत से जो है या हुकूमत से अपनी इस तरह बातें मनवाते जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि ये एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। फिर हर एक जत्था जो है वो कोई 1000 का लेके आ जाए, इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई कर दे और जो बातें अपनी मर्जी की वो मनवाता जाए। तो हुकूमत जो होती है उसकी अपनी रिट भी उसको कायम करना होती है। और बाज़ औक़ात ये इस तरह के जो ये एक नेशनल इंपॉर्टेंस का नहीं, ये इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है, ये किसी सियासी जमात का फायदा नहीं है इसमें कि ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है उसको फायदा हो रहा है, ये पूरे पाकिस्तान को फायदा हो रहा है, उसका इमेज बेहतर। ये बड़ा अहम पॉइंट, कोई बात करना चाहेगा इसके ऊपर, ये जवाब देना चाहेगा? मैं फिर वही बात करूंगा, जब आज से कुछ साल पहले चले जाएं, क्या उस वक्त जब हुकूमत ये कह रही थी कि हम अपनी रिट कायम कर रहे हैं तो क्या वो जस्टिफाइड थी? क्या उस वक्त जो इकदाम किए जा रहे थे वो जस्टिफाइड थे? सर हम उस वक्त भी यही कहते थे कि उस वक्त नहीं, उस वक्त भी यही फखर खुद जवाब देना चाहते हैं। सर मजहर साहब आप मेरे बड़े काबिल एहतराम है। देखें ये जितना बड़ा एक इवेंट हो रहा है उसके लिए हुकूमत को मैं समझता हूँ कि सख्ती से ये रेट अपनी कायम करानी चाहिए। ये इस तरह के जो है तशद्दुद का या इंतशार का आप वो जत्था लेके आ जाएं और ब्लैकमेल करना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है कि ये उससे हमेशा ये इस तरह की ब्लैकमेलिंग होती रहेगी। आप जो है वो कोई ये इवेंट ना हो उसके अलावा कोई इस तरह का वो करें तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को मानना भी चाहिए, लेकिन इतने बड़े इवेंट के लिए आप ब्लैकमेलिंग शुरू कर दें तो ये कोई मेरा ख्याल है कि किसी भी तौर के ऊपर इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। देखिए मेरे ख्याल से इस वक्त इतनी तो कोई बड़ी डिमांड उनकी है नहीं, वो तो सिर्फ कह रहे हैं हमें एक्सेस दे दें। हाँ अगर इससे ज्यादा वो आपको डिमांड्स ला के रखते हैं और फिर ब्लैकमेल करते हैं तो फिर हुकूमत उसको डील करे। अभी तो वो एक्सेस मांग रहे हैं तो दे दें आप उनको एक्सेस, उनके मुझे तो इतना कोई ये बड़ा इशू नहीं लगता। आपने उन पे पाबंदी लगाई हुई है, उनको एक्सेस दे दें। उसके बाद हाँ अगर वो इससे आगे कोई बात लेके जाते हैं तो फिर आप उसको डील करें जिस तरह आपने उसको डील करना है। देखें बेनज़ीर, ये जो अभी पिछले हफ्ते इन्होंने एहतजाज शुरू किया था उस टाइम भी पाबंदी थी मुलाकातों के ऊपर अडियाला जेल में। उस टाइम जो इन्होंने एहतजाज का एक रीज़न बताई थी कि जब तक हुकूमत ये आईनी तरमीम है उसको मौखर नहीं करती हम एहतजाज को कॉल ऑफ नहीं करेंगे। वो ख़त्म हो गया, इनका मकसद हासिल हो गया। फिर अब इन्होंने वो इसका इमरान खान के ऊपर पाबंदी का वो कर दिया है। फिर कल जो है वो ये भी एक एक्सेस दे दी जाती है तो फिर इनको कोई और रीज़न के लिए। देखें ये इस तरह ये अगर रियासत को इतने बड़े इवेंट के लिए ब्लैकमेल किया जाएगा तो मेरा ख्याल है कि इस पे हुकूमत को अपनी रेट कायम करने के लिए सख्ती से वो निपटना चाहिए।